بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے بات چل رہی تھی امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہ امت میں کتنے بھی اختلاف، کتنی بھی فرقے بندیاں، کتنی بھی ضلالت و گمراہی ہو، یا کتنا بھی اہل بدعات کو غلبہ حاصل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے مطابق ایک گروہ اہل حق کا ہمیشہ اس دنیا میں قائم رکھے گا. ہمیشہ اہل حق کا ایک گروہ جو توحید خالص اور اتباع سنت پر قائم ہوں گے، اسی کی دعوت دیتے ہوں گے. دنیا ان کی مخالفت کرے گی، لیکن کسی کی مخالفت کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی. سارے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر کے بے سہارا کر دیں گے، لیکن انہیں اس کا کوئی غم نہیں ہوگا، وہ حق سے باز نہیں آئیں گے. بات یہاں تک پہنچی تھی. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس گروہ کو سمجھے، اور وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی جماعت ہے جو اس اللہ تعالیٰ کے وعدے کی مصداق ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. اور فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. ایمان سچے مومن والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اختلافات کے باوجود ایک ہدایت کی راہ اپنے فضل و کرم سے دکھائی، اس پر قائم رکھا. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسی گروہ کو ڈھونڈے، اسی کی اتباع کرے. اس کے بعد بات چل رہی تھی، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ بِكَثْرَةِ الرِّوَایَةِ والکتب ولكن العالم من اتبع الکتاب والسنہ.
وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْعِلْمِ وَالْكُتُبِ وَمَنْ خَالَفَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ وَإِنْ كَانَ كَثِيرُ الرَّوَاجَةِ وَالْكُتُبِ۔ یہ چپٹر جو ہے بڑا اہم ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَعْلَمْ، اچھی طرح سے یاد رکھو اور خوب سمجھ لو، ان العلم لیس بکثرت الرواجۃ والکتب، بہت زیادہ علم روایت کرنے، پڑھنے پڑھانے اور علم اور نالج کا آ جانا، یہ سارا علم نہیں ہے، یا بہت ساری کتابوں کا لکھ دینا، یا بہت ساری کتابوں کا کسی کے پاس موجود رہنا، باتیں بھی بہت کرتا ہے، حدیثیں بھی بہت روایت کرتا ہے، کتابیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن صرف کثیر الروایہ اور کثیر الکتب کی بنا پر انسان عالم نہیں بنتا، اس کو علم نہیں کہتے۔ عالم کون ہے؟ وَلَكِنَّ الْعَالِمَ مَنِ اتَّبَعَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، اصل میں عالم وہ ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کر رہا ہو اور کتاب و سنت کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ دیکھیں کتنی بڑی بات اور کتنی ضروری چیز کی طرف امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ لوگوں، بہت زیادہ کہنے والا، بولنے والا، بات بات پر قرآن کا نام لینے والا، بہت زیادہ لوگوں میں وعظ و نصیحت تبلیغ کرنے والا، اور آج کے اسلام میں بہت ساری کلپ بنا بنا کر کے عام کرنے والا، یوٹیوب بھر دو، کتنا بھی ہو جائے، عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم کب بنے گا؟ وَلَكِنَّ الْعَالِمَ، عالم وہ ہے من اتبع الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت کی پیروی کر رہا ہو اور کتاب و سنت کی دعوت دے رہا ہو، گرچہ اس کے پاس کتابیں بھی کم ہوں، علم بھی تھوڑا ہی ہو، لیکن جتنا علم ہے کتاب و سنت کا، کتاب و سنت ہی پر عمل کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو کتاب و سنت کی کرتا ہے، دعوت دیتا ہے تو کتاب و سنت کی دعوت، یہ ہے اصل عالم۔ ومن خالف الکتاب والسنہ، اور جو شخص کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہو، باتیں بڑی کرتا ہے، بہت زیادہ اس کے چاہنے والے، بہت زیادہ ماننے والے ہیں، کتابیں بہت ہیں، بڑی بڑی تقریریں وعظ و نصیحت کرتا ہے، لیکن اگر اپنے عمل میں کتاب و سنت کی مخالفت کر رہا ہے تو عالم نہیں ہوتا، اس کو بدعتی کہا جاتا ہے، اس کا شمار اہل علم میں نہیں، اہل بدعہ اور ضلال میں ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، اور آج اس فتنے کے دور میں تو بہت زیادہ اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ وَإِنْ كَانَ كَثِيرُ الرَّوَايَةِ وَالْكُتُبِ، کتاب و سنت کے خلاف عمل کرنے والا کتنی بھی روایتیں کرتا ہو، کتنا بھی علم پھیلاتا ہو، وعظ و نصیحت، تقریر، درس دروس کرتا ہو، اور کتنی بھی زیادہ کتابیں ہیں، کتابیں رکھا ہو یا لکھنے والا ہو، اس کو عالم نہیں کہا جائے گا، اس کو اہل بدعت کہا جائے گا۔ اسی کو ذرا سمجھیں۔ آج اس فتنے کے دور میں لوگ، ہر وہ آدمی جو بہت ہی زیادہ ادھر ادھر کی باتیں بنا بنا کر کے پیش کرے، ہر ایک پر جھوٹی تنقید کرے، وہی سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، یا ہر مسئلے پر جو کلپ بنائے اور جو بہت زیادہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر آ جائے، وہی آج لوگوں کی نگاہ میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اسی کی باتیں سنی جاتی ہیں۔
عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے جس کا عمل کتاب و سنت پر ہو. اس لیے دیکھیں سب سے پہلے کسی کا درس سننے، کسی سے مسئلہ پوچھنے، کسی سے فائدہ اٹھانے، کسی سے کہ علم کو صحیح علم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے عمل پر نگاہ رکھیں. اس کا عمل کیا ہے؟ اگر عمل درست ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ عالم ہوگا، عالم ہے. اگر کتاب و سنت کے مطابق عمل نہیں تو کتنی بھی باتیں کرتا ہو اس کو عالم نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اسی لیے آئیں ذرا اسلاف یا کتاب و سنت کی روشنی میں جو اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھو. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی عالم ہوں گے. پتہ چل گیا جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا کتنا بھی اس کے پاس علم ہو لیکن اس کو وہ عالم نہیں ہوگا شریعت کی نگاہ میں. اسی چیز کو معیار رکھو. لیکن آج ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے؟ ہم نے جب ان بنیادی چیزوں کو چھوڑا، ہمارے ہاں عالم کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی ٹھیک ہے وہ اتنا غلط کام کرتا ہے، غلط باتیں کہتا ہے، غلط کام کرتا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا، ہمیں تو دیکھنا کیا وہ کہہ رہا ہے بس. دیکھا یہاں کہا جا رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی عالم ہوں گے. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا وہ عالم نہیں ہوگا. سوچئے یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے ہی اصل میں علماء ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے کسی عالم کو پرکھنے کے لیے کسی کا درس، کسی کا وعظ، کسی سے سیکھنے سکھانے، کسی سے علم لینے کے پہلے ہمیں اس کے اوپر دیکھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر کتنا ہے، خوف اور خشیت کتنی ہے. لیکن آج ہمارے ہاں یہ معیار نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی وہ برائی کرتا ہے، غلط کہتا ہے، گناہ کرتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا، اس کا کام اس کے ساتھ ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ بات جو کر رہا ہے وہ سچی کر رہا ہے. یہی سب سے بڑا شیطانی وظیفہ ہے. شیطان آپ کو اس سے جدا نہیں ہونے دینا چاہتا، آپ کو اسی گمراہ انسان سے جوڑ رکھنا چاہتا ہے. ورنہ اللہ رب العالمین فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ تو حدیث. اور تقریباً سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات میں بھی اسی کا بیان ہے. ہم ان آیات کو سب کو نہیں کرنا چاہتے لیکن اتنا یاد رکھیں وہاں مزید وضاحت اس کی ملے گی کہ عالم کیسے ہوتا ہے. دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر یہی سب سے بڑا معیار ہے. اور آپ ایک چیز اور دیکھیں، جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، برائیاں کرتا ہوگا، خوف. بھئی ٹھیک ہے وہ میرا ذاتی معاملہ، میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا. آپ میری شکل صورت میرا عمل نہ دیکھیں، ہم جو کریں وہ بات سنیں. آج یہی چیز کہی جاتی. اب ذرا سوچو اس جھوٹا انسان. اسلام یہ کہتا ہے، ہمیں قرآن اور حدیث نے بتایا جس کے اندر جتنا علم ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوگا. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے اس کی آنکھیں اس کی ہر حرکت بتاتی ہے، اس کے ساری حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. لیکن وہ انسان اپنے سے کہے نہیں. اب دیکھو یہ جملہ یاد رکھو، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا
خوف ہوگا، اور خوف انسان کے اندر ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں، اس کے سارے اعضاء، زندگی کے ایک ایک لمحے میں اس کا خوف الہی ٹپکتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنے سے دعویٰ کرنے والا میں متقی نہیں کہا جا سکتا۔ اب دیکھو، نبی علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انا اتقاکم واخشاکم للہ، انا عالمکم باللہ، ہم تم سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے ہیں، تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور خوف و خشیت والے ہیں۔ انسان کے اندر جتنا ڈر اور خوف ہوگا اتنا ہی اس کے پاس، جتنا علم ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر بھی ہوگا۔ تو یہ ایک معیار ہے۔ دوسری چیز، عمل کا اعتبار کیا جائے گا۔ انسان کے آج آدمی کہتا ہے بھائی میں تو سب کی سنتا ہوں، جس کی بات جو اچھی لگتی ہے میں وہی لے لیتا ہوں۔ دیکھو، نہیں، کیا اسلام نے سب کی سننے کی اجازت دی ہے کہ سب کی سنو؟ اسلام نے اجازت تو نہیں دی ہے سب کی سنو۔ اب آیت دیکھیں، حدیث کو ذرا دیکھیں، اللہ اکبر۔ ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، کتاب و سنت کا علم ہے، لیکن وہ کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتا، اس کا عمل درست نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم کی فہرست سے نکال دیا، خارج کر دیا۔ نہیں، تم عالم نہیں ہو سکتے۔ دیکھو کس قدر ضرورت ہے آج سمجھنے کی۔ قرآن پاک سورۃ الجمعہ کی آیت، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا۔ ذرا سوچو، اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، جن لوگوں کو تورات دیا لیکن اس پر انہوں نے عمل نہ کیا، پڑھا پڑھایا جانتے ہیں، لیکن اس پر جو اللہ کی کتاب کا جو علم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا جو علم ہے، اس کے مطابق عمل نہ کیا، تو اللہ نے فرمایا ان کی مثال کیسی ہے؟ گدھے کی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، پھر اس پر انہوں نے عمل نہ کیا، ان کی مثال گدھے کے مانند ہے۔ اور تعجب کریں گے اگر کتاب اور سنت کا مطالعہ کیا جائے تو ذرا دیکھیں، جس انسان نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہ کیا، علم تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کے لیے کیسی کیسی سزائیں، کیسی کیسی وعیدیں ہیں۔ ایک تو دیکھ لیا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اب آپ ذرا بتائیے، سورۃ التوبہ کی آیت، اللہ رب العالمین نے فرمایا واضح طور پر، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، ان کثیرا، یہاں غور کرنے کی چیز سورۃ التوبہ کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس علم ہو لیکن ان کا وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کر رہے ہوں، اللہ نے ہمیں ان سے کتنا دور رہنے کا حکم دیا۔ سورۃ التوبہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ذرا ہوشیار رہنا، اچھی طرح سے یاد رکھنا، بہت سارے احبار اور رہبان، احبار یہودیوں کے علماء اور رہبان عیسائیوں کے پیشوا رہنما کہا جاتا ہے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ان سے ذرا ہوشیار رہنا، یہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، طرح طرح سے لیتے ہیں، فتویٰ غلط دے کر کے، من پسند فتویٰ دے کر کے، جھوٹی باتیں بتا کر کے، حلال کو حرام کر کے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پیسہ لے کر کے بھی عوام کو حق بات نہیں بتاتے، ان کو گمراہ کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے۔ اس آیت کے بارے میں ہمارے اہل علم، علماء مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس امت کے ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اور ہوشیار کس سے کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کے علماء سے، یہود و نصارہ کے علماء سے۔ کیا مقصد ہے؟ یہودی جانے عیسائی جانے، ہمیں ان سے کیا لینا ہے؟ اس لیے اہل علم تمام مفسرین کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان علماء سو سے بچانے کے لیے تنبیہ کر رہے ہیں جو اس امت کے علماء یہود و نصارہ کا کردار اپنائیں، عمل نہ کریں، حق چھپائیں، دین بیچیں، پیسہ لیں۔ علماء سو کیوں؟ یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں میں اگر ایسے علماء پیدا ہوئے، یہ تو طے ہے نا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، یہود نصارہ کے علماء و احبار اور رہبان اپنے عوام کو شرک بدعت گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے، بلکہ ان کی اور حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ یہ دیکھو، اور یہ آیت وہ تو سورہ مائدہ کی ہے، اور یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اس آیت سورۃ التوبہ کی آیت۔ ایمان والو، یہود و نصارہ کے علماء ایسے سے کر چکے ہیں، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اللہ کے رسول نے فرمایا میری اے امت کے لوگ، تمہارے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو سب کچھ کریں گے جو یہود و نصارہ نے کیا۔ امام شوکانی اور دیگر اہل علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس لیے یہود و نصارہ کے علماء کی یہ پردہ فاش کیا اور ان کی مذمت بیان کی، ان کے غلط کردار کو اور غلط چال چلن کو بتایا کہ ہوشیار ہے نا، اس امت میں بھی ایسے علماء پیدا ہوں گے، ایسے علماء اس امت میں بھی پیدا ہوں گے۔ اس لیے جب امت میں ایسے علماء پیدا ہو جائیں تو ان کے قریب نہیں جانا۔ اب بتائیں، ہم تو کہیں بھائی اس کی بدعت اس کے ساتھ، لیکن باتیں تو بالکل سچ کرتا ہے، یہی آج انسان گمراہ ہو رہا ہے۔ اب آگے بڑھیں، یہ تو قرآنی آیات ہیں، اب حدیث دیکھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، سنن کی روایت، تقریباً صحیح بخاری مسلم چھوڑ کر کے سنن و مساند اکثر ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، ترمذی وغیرہ ابن ماجہ سب میں ہے، راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، آپ نے کچھ فتنوں کی پیشین گوئی کی کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو کچھ لوگوں نے کہا متى ذاک یا رسول اللہ، یہ جو آپ فتنے بتا رہے ہیں یہ فتنے کب پیدا ہوں گے؟ کچھ علامت نشانی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں وہ فتنے آ گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا ھذا اوان یختلس فیہ العلم۔ دیکھو یہ چپٹر جو ہے بڑا اہم ہے، اس کو آپ لوگ سمجھیں اور غیروں کو سمجھائیں۔
دیکھیں نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک آسمان کی طرف اٹھائے اور فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب امت سے علم اٹھ جائے گا. علم سے مراد کتاب و سنت کا علم اٹھ جائے گا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے جب فرمایا جب یہ علم اٹھ جائے گا تو بعض صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ علم کیسے اٹھے گا؟ ہم لوگوں نے آپ سے علم سیکھا اور سیکھ رہے ہیں، یعنی کتاب و سنت، اور ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کو سکھا رہے ہیں. ہم انتقال کر جائیں گے تو ہمارے بیوی بچے اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں گے، وہ انتقال ہو جائیں تو وہ اپنوں کو سکھائیں گے. اس طرح سے جو ہم نے سیکھا ہے تو قیامت تک باقی رہے گا، یہ کیسے اٹھے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا زیاد ابن لبید. بعض روایت میں بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے یہ سوال کرنے والے زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مدینے کے انصاری صحابی چودھری ٹائپ کے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا زیاد ابن لبید، میں تو تم کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا لیکن تم کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ اکبر. اما ترى هؤلاء الیہود والنصارى، کیا یہ تمہارے پاس پڑوس میں یہود و نصارہ ہیں، کیا تم ان کو نہیں دیکھتے؟ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات اور انجیل موجود ہے، یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ولیکن لا یعملون بشیء مما فیہما، عمل پڑھتے پڑھاتے تو ہیں لیکن یہ جو کچھ تورات اور انجیل میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے. دیکھیں پتہ یہ چل گیا علم اٹھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ عمل اٹھ جائے گا. اور اس کی مزید تفسیر صحابی نے حدیث بیان کیا بھرے مجمع میں. صحابہ کے شاگردوں میں تابعین تھے، تابعین کو بڑی حیرت ہوئی. سن تو لیے لیکن بات نہیں سمجھ میں آ رہی کیسے علم اٹھ جائے گا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے علم پر کتاب و سنت پر عمل نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بے قراری تھی. دوسرے صحابی کے پاس گئے، کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھائی کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ پوری حدیث سنائی. تو کہا تو کون سی نئی بات بتائی؟ صحیح ہے ایسے ہوگا، بلکہ ہم تو تم کو یہ بتا دیں کہ سب سے پہلا علم کیا اٹھے گا وہ بھی تم کو بتا دیتے ہیں. اللہ اکبر. کہا بتاؤ؟ کہا سب سے پہلا علم جو کو خشوع اٹھ جائے گا. لوگ نماز پڑھیں گے لیکن نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوگا. کہتے ہیں یہاں تک کہ جمعے کے دن جامع مسجد میں جا کر کے دیکھو گے لا تری فیہا رجل خاشعا، کوئی ایک آدمی صحیح طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوا تم کو نظر نہیں آئے گا. دیکھو یہاں پوری تفسیر حدیث میں علم کے اٹھ جانے کا مطلب کیا بتایا گیا؟ عمل اٹھ گیا. تو اب سمجھ میں آئے گا کہ جس کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں تو سمجھو اس کے پاس علم نہیں، وہ عالم نہیں. عالم وہ ہے گرچہ تھوڑا ہی علم ہو لیکن کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہو. اسی لیے آئیں بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ آثار ہم بتاتے ہیں. سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر، عالم کون ہوگا؟ کہتے ہیں عالم وہ ہے جس کے اندر کم سے کم 6 باتیں پائی جائیں. یہ اس لیے ہم تفصیل بتا دے رہے ہیں، ذرا سا آثار نقل کر دیں چونکہ آج کے بہت بڑا فتنہ ہے اور ہر آدمی سوچتا ہے کہ عالم کون ہے. دیکھو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
عالم بننے کے لیے علم کافی نہیں، بلکہ علم کے بعد کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ امام دارمی نے اپنی مسند میں، سنن میں، امام ابو نعیم نے حلیہ کے اندر نقل کیا، کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان الفقیہ حق الفقیہ۔ اب ذرا دیکھو، حقیقت میں فقیہ یعنی عالم وہ بنتا ہے جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ اپنے وعظ، اپنی نصیحت، اپنے مشورے سے کبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ ایک گنہگار آ گیا اس کے پاس، تو کبھی ایسا نہیں کہتا کہ جاؤ تمہارے لیے کیا کرنے کے لیے آئے، بس مرنے کی دیری ہے، تیری مغفرت اور بخش نہیں، مرنے کے بعد کم وقت تجھے سیدھے جہنم میں اللہ ڈال دے گا۔ کیا خیر ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہا ہے۔ ایک گنہگار اپنے گناہوں کا احساس کر کے اگر آیا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ اگر عالم ہوگا تو کہے گا بھائی کوئی بات نہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آیت سنائے گا۔ آیت کون سنے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا۔ بھائی کوئی بات نہیں، صدق کے دل سے توبہ کر لو تو اللہ سارے گناہوں کو، کتنا بھی گناہ ہے اس کی پرواہ نہ کرو، صرف توبہ کرو، رو گڑاؤ، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لو۔ اور مثال بعض اہل علم اس کی مثال کیا دی؟ اس صحیح بخاری مسلم کی روایت، جو 99 آدمی کا قاتل تھا، پہلے گیا، جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا کہ ہم نے تو اتنا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا عذاب دے گا، اب ڈر پیدا ہوا، توبہ کی فکر لاحق کہ لوگوں نے کس کے پاس بھیج دیا؟ بڑے پیر صاحب کے پاس۔ ارے پہنچے ہوئے ہیں، جاؤ ان کے پاس، بھیج دیا پیر کم وقت کے پاس۔ پیر کے پاس گئے، کیا ہے؟ ارے بس اتنا گناہ ہو گیا۔ ہاں، تمہاری توبہ اللہ قبول کرے گا؟ کم وقت۔ دیکھو، اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے کم وقت نے مایوس کر دیا۔ اب مایوس کیا تو اس نے اس کی گردن مار دی۔ لیکن جب دوبارہ عالم سے ملاقات ہوئی تو عالم نے کیا کہا؟ اللہ کے بندے، میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رحمان و رحیم ہے، غفار و ستار ہے، غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کرنے لگے تو کون تیسرا بیچ میں آ کر کے اللہ کو روک سکتا؟ اللہ اس کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ اگر دیکھو، ایک کے پاس علم ہے اور دوسرا جاہل۔ تو حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ عالم اس وقت بنتا ہے جبکہ لوگوں کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ 6 چیزیں اگر سمجھ لو تو بہت اچھی ہے۔ نمبر 2، اب آپ کہیں گے میں بھی نہیں کرتا، حضرت علی کوئی معمولی آدمی اسے کہا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَلَمْ يَرْخِصْ لَهُمْ فِي مَعْصِيَتِ اللَّهِ۔ اور دوسری چیز ہے کہ کبھی عوام کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہو۔ دیکھو آج کیا سب لوگ، کتنے ایسے ہیں کہ آج ساری گناہ، حرام اور ناجائز چیزوں کو حلال کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آج دیکھو واللہ، جس چیز کی حرمت سورۃ النساء کے اندر ہو،
ٹھیک ہے نا، سورۃ النساء کے اندر ہو، جس کی حرمت قرآن پاک کے اندر ہو، جس کی حرمت اور جس برائی پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر کی بارش برسائی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے رسول نے کتنی مذمت بیان کی ہم جنس تعلقات۔ آج نام نہیں لیتا، کیا علماء اسکالر کا ایک بڑا طبقہ اس کو حلال اور جائز کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہے؟ لوگوں کے سامنے اسکرین پر بہت ہی زیادہ ٹیپ ٹاپ میک اپ کے ساتھ آنے والا، کیا چند مہینہ پہلے اس نے اس کو حلال کی طرف حلال کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آج نام نہاد علماء جن کو بڑے اسکالر جن کو سمجھتے ہیں، آج زیادہ بھائی ٹھیک ہے، کہا دنیا میں سزا کیوں دی جائے، آپ اجازت دے ان کی مرضی۔ آج صرف ایک چیز کو حرام کرنے کے لیے، ایک حرام کو حلال کرنے کے لیے واللہ جاہل رخصت نہیں دیتے، بلکہ اجازت کون دیتا ہے؟ اسٹیج اور ممبر اور محراب کا اور یوٹیوب والا انسان، سوشل میڈیا میں اپنی شہرت رکھنے والا اسکالر اپنے عالم کو کہتا ہے وہ۔ کیا ابھی جس شخص نے زنا کی، لواطت کی، چور کی، یہ جتنے سزائیں مقرر کی گئی ہیں، کیا بڑے زوردار انداز میں نہیں کہہ دیا کہ ہاں یہ سب اسلام ان کا کوئی وجود نہیں، سب ڈرانے والی چیزیں ہیں؟ دیکھیں تو اتنی بڑی بڑی سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہوگی، مدینہ یونیورسٹی کے بھی فارغ ہے، سوچو ذرا سا۔ اب ارے بھائی مدینہ یونیورسٹی کا فارغ ہے، واللہ کتنا بڑا معیار، کیا حضرت علی وَلَمْ يُرَخِّصِ النَّاسَ فِي الْمَعَاصِي، عالم علم سے نہیں اپنے عمل کردار سے ہوتا ہے۔ نہ پہلی چیز کیا تھی؟ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ کیوں؟ ایک گنہگار اپنے گناہوں کا احساس کر کے اگر ایک پریشان حال اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھا ہے، اگر عالم کے پاس آتا ہے تو عالم کو چاہیے کہ اور اس کی ذرا حوصلہ افزائی کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اور امید دلائیں۔ نمبر 2، نہیں وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ، لوگوں کو برائی کی اجازت نہیں دیتا، نہیں حرام ہے، سمجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب سناتا، اس کا نعم البدل بتاتا ہے۔ نمبر 3، وَلَمْ يُؤَمِّرْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، کبھی ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر نہیں ہونے دیتا۔ کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ اپنے وعد سے، اپنے خطبات سے، اپنی باتوں سے، اپنے درس و تدریس، اپنی نصیحتوں سے، اپنے مشورے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈراتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ برائی ہے، اس کا عذاب یہ ہے، یہ حرام کام ہے اور اس کی سزا اللہ نے یہ مقرر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس دن دعوت کا حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ لوگوں کو ڈرائیں، سمجھئے نا۔ کچھ لوگوں کی علماء سوء کی عادت ہوتی ہے، اور آج بڑے ہی روشن خیال لوگ، نہیں ڈرانے والی باتیں نہ کی جائیں، صرف کیا بیان کیا جائے؟ فضائل والی۔ یہ عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم جو ہوگا تو ایک طرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کی بشارت بھی سناتا ہے۔ نمبر 4، اللہ وَلَمْ يَدْعِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اللہ اکبر۔ ہاں یہ سمجھو، پہلے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو سنت سے اعراض کر کے کسی اور چیز کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھو، نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی
اللہ نے اس کو کتاب کا سنت کا علم دیا، تو اس علم کو چھوڑ کر کے نظر انداز کر کے کسی اور علم اور کسی تیسری چیز کے پیچھے نہیں پڑتا وہ. ہاں اگر اس علم کے ساتھ کوئی اور علم اس کو مزید اس پر رغبت دلاتی ہے، مدد کرنے کا سبب بنتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کتاب و سنت سے اعراض کر کے ان کو چھوڑ کر کے قصے کہانیوں کے پیچھے پڑ جانا. اور آج تو اللہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے، پوچھیں گے آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہم ٹائٹل پاس کیا ہے، ہم فلاں جگہ کا فارغ ہے، ہمارے عالم ہے، لیکن سارا وقت جو ہے جب سے شاید فارغ ہوا پڑھ کر کے صرف بیکار قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بلکہ لوگ اتنا اپنا ٹائم نہیں برباد کر دے جتنا وہ علم والا اپنے علم کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پیچھے اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے. ایسے آج سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئے. 4 ہو گئے. نمبر 5 نہیں، چوتھے کے قصہ اور ہے، انہ لا خیر فی عبادت لا علم فیہ. کتنی پیاری بات کہتے ہیں. کتاب و سنت کو نظر انداز کر کے کسی اور چیز کے پیچھے نہیں پڑتا. کیوں؟ حضرت علی کہتے ہیں جو انسان کتاب و سنت چھوڑ کے کسی اور چیز کے پیچھے پڑتا ہے، علم ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کبھی اس کو مزہ نہیں آتا. انہ لا خیر فی عبادت لا علم فی. اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو علم کی روشنی میں ادا نہ کی جائے. نمبر 5 ولا علم لا فہم فی ولا علم لا فہم فی. اس علم میں کوئی برکت نہیں جس علم کو اچھی طرح سے انسان سمجھتا نہ ہو. جس علم کو اچھی طرح سے سمجھتا نہ ہو. علم کو جب اچھی طرح سے انسان سمجھتا ہے، تفقہ کیا مطلب ہے سمجھنے کا؟ دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں نہیں آیت کا مفہوم مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں. علم کو استعمال کرنے میں اور علم سے استفادہ میں علم و حکمت اور بصیرت اس کو حاصل نہیں. ایک انسان کو علم ہے، معلوم ہے کہ حلال ہے، معلوم ہے کہ حرام ہے، لیکن اس کو یہ بصیرت اور حکمت نہیں کہ اس برائی کو کیسے ہم اپنے علم کی روشنی میں مٹائیں، کب کیسے، یہ سوجھ بوجھ نہیں اس کو، جس کو کہا جاتا ہے بصیرت. اس علم میں کوئی خیر نہیں ہے جس علم میں بصیرت نہ ہو، حکمت نہ ہو. اللہ اکبر. نمبر 6 ولا قراءۃ لا تدبر فیہا. اور کتاب و سنت کے اس کے پڑھنے اور قرات میں کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس پر غور و فکر انسان خود نہ کرے. یعنی انسان عالم بن گیا، اللہ نے اس کو علم دیا ہے قرآن کا، لیکن علم کی کسی آیت کسی حدیث میں کتنے مفہوم ہیں، کتنی باریکیاں ہیں، ایک دن میں ہی سمجھ میں آتی. انسان عالم جب اس پر غور فکر کرے گا، اپنا وقت مشغول کرے گا، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ایسا علم دے دی جو اپنے استاد سے پڑھا نہیں تھا. یہ 6 چیزیں ہو گئیں عالم بننے کے لیے. حضرت علی کہتے ہیں حقیقت میں عالم وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ عالم وہ ہے جس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو. جس شخص کا عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ عالم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کیا کہیں گے؟ اہل بدعت کہیں گے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، بڑی پیاری بات ہے. عمران المنقری رحمت اللہ علیہ، عمران
من قری کہتے ہیں، من قری، قاف سے، قاف کہتے ہیں ایک دن امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. امام حسن بصری تابعی ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس جمی ہوئی تھی. کسی نے مسئلہ پوچھا، امام حسن بصری نے فتویٰ دے دیا، اس کے سوال کا جواب دیا، مسئلہ حل کیا. کہتے ہیں امام منکری کہتے ہیں، میں نے کہا یا ابا سعید، اے ابو الحسن اشعری، اے ابو الحسن بصری، لیس ہکذا یقول الفقہاء، ہم نے تو آج تک علماء کو اس طرح سے کہتے ہوئے نہیں سنا. واقعی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کس کو، یہ لوگ تو ان کا معیار کیا تھا، عالم کس کو سمجھتے تھے، عالم کس کو سمجھتے تھے، وہ معیار. لیس ہکذا یقول الفقہاء، آپ نے جو فتویٰ دیا آج تک ہم نے فقہا کو، علماء کو ایسا فتویٰ دیتے ہوئے نہیں سنا تھا. ٹھیک ہے نا، یہاں تک سمجھ گئے. اب حسن بصری کہتے ہیں ویحکا ویحکا افرأیت الفقہاء، اللہ کے بندے تم نے زندگی میں کبھی عالم کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں منکری، کیا کہتے ہیں، آپ نے جو فتویٰ دیا ہم نے تو ایسے علماء اور فقہا کو کہتے ہوئے نہیں سنا تھا، بالکل ان کے خلاف آپ کا فتویٰ ہے. تو کہتے ہیں کیا تم نے فقہا کو دیکھا ہے کبھی، کبھی عالم دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. پھر بتاتے ہیں دیکھو، فتویٰ دینے والا بہت ساری باتیں بیان کر دینے والا عالم نہیں ہوتا. عالم کون ہوتا ہے؟ انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا والراغب فی الآخرہ. اللہ اکبر. کتنی پیاری بات کہی، اللہ اکبر. 4 باتیں کہی. کہتے ہیں عالم ہوگا تو 4 چیزوں سے پہچانو عالم کو. نمبر 1، کتنی پیاری بات، انما الفقیہ، کے معنی صرف عالم وہ ہوتا ہے، فقیہ وہ ہوتا ہے کون؟ الزاہد فی الدنیا. نمبر 2، الراغب فی الآخرہ. نمبر 3، البصیر بامر دینہ. اور نمبر 4، المداومۃ علی طاعت ربہ. اللہ اکبر. ان کو یاد رکھو، کام آئے گا انشاءاللہ، اور آپ لوگ غیروں تک پہنچائیں گے. کتنی پیاری بات. امام حسن بصری، عالم کو تم نے دیکھا، عالم کو پہچان ہے تم کو، دیکھا مطلب پہچان. عالم کو پہچانتے ہو کہ کسی نے کوئی بات بتا دی تم نے اس کو عالم سمجھ لیا، کسی کی بات اچھی لگی تم نے اس کو بڑا فقیہ سمجھ لیا. کسی کی بات سے نہ پہچانو، اس کے کردار سے پہچانو عالم ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا. نمبر 2، الراغب فی الآخرہ. نمبر 3، البصیر بامر دینہ. نمبر 4، المداومۃ علی عبادت و طاعت ربہ. 4 چیزیں. نمبر 1، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہوتا. دنیا کے پیچھے نہیں، بلکہ دنیا سے اس کو بے رغبتی ہوتی ہے. اللہ. اب آج دیکھیں یار، آج ایک انسان عالم کا لبادہ، اور لوگ عالم سمجھتے ہیں لیکن ساری کوشش یہاں تک کی دین کے چند باتیں بھی بتانا چاہتا تو سب سے پہلے دنیا طلب کرتا ہے. پہلے کیا؟ مال ہونا چاہیے، مال. اللہ اکبر. میں عبرت کے لیے ایک قصہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو.
میں ہندوستان کے ایسے بہت سارے واقعات تجربے میں آئے. ہندوستان کے ایک مشہور صنعتی شہر میں تقریر کی. ہمیں 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور کہا اتنے بڑے آپ ختم کرتے چونکہ اس کے بعد فلاں عالم کی اور تقریر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب 12 کے پہلے ختم کرنا ہے. میں پورا 1 گھنٹہ ہوا میں نے ختم کر دیا میں نے. بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب 1 گھنٹہ ہمارے بعد جو تقریر کرنا تھا اس کو دیا تو اس عالم کو دیا تھا وہ تقریر کرے گا. اور اس نے گھنٹہ نہیں 53 منٹ پر یا 54 منٹ یعنی کیا 54 منٹس ختم کر دیا. اور ٹائم اب پبلک کو اعلان ہے اتنے بجے پروگرام ختم ہونا. آدمی اپنی سواری بھی منگاتا ہے کہیں جانا تو ٹائم سن لینا اپنا سیٹ رکھتا ہے نا. اب یہ جیسے ٹائم پورا ہوا ان کے سے ختم. اب لوگ بڑی چیمی گویا ارے صاحب ابھی ہم لوگ کہاں جائیں گے, ابھی تو گاڑی بھی نہیں ہے, آپ کو اتنا ٹائم اتنا پہلے آپ نے ختم کر دیا. تو پبلک شور تو اسٹیج والوں نے جو سیکریٹری تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ذرا کچھ ابھی تو آپ کا 10 منٹ 15 منٹ اور باقی تھا. کہتے ہیں کہ جتنا آپ نے دیا تھا اتنا پیسہ جو میں نے لیا وہ 54 منٹس پر پورا ہو جاتا ہے بس. اب ذرا سوچو یہ آج الزاہد فی الدنیا, دنیا کے پیچھے بھاگنے والا کبھی عالم نہیں ہوگا. اپنی ریاکاری دکھلاوا, اپنے دین کو اپنے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والا کبھی عالم نہیں ہوگا. الزاہد فی الدنیا, دنیا کی. شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, جب پتہ چلا ایک بہت بڑے نواب کی بیوی دنیا کی دولت کی ریل بیل اس کے یہاں, اس کو پتہ چلا کہ میاں نذیر حسین جو اتنے بڑے عالم دلی میں محدث وہ پڑھاتے ہیں تو مسجد کے اندر چٹائی بھی نہیں, ویسے مسجد پتھر پہ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. چھپرے ایسے پترا ڈالا ہوا ہے, گرمی میں تپتے رہتے ہیں, وہی ان کا مکان ہے. اور بہت اوقات لوگوں نے دیکھا کھانے کے وقت کہ سوکھی روٹی ہے, دلی کے اندر سوکھی روٹی ہے, نمک ہے اور بازو میں 1 گلاس پانی رکھا ہے. یہ ان کا وہ کھاتے تھے, روٹی نمک لگایا اور پھر اوپر سے پانی کھاؤ, 1 گھونٹ پانی پی لیا. دیکھا ہوگا غریب لوگ ایسے کھاتے. دنیا کا سب سے بڑا محدث اس طرح سے کھا رہے تھے. یہ ساری باتیں انگریزوں کا دور تھا, دلی پر قبضہ کر چکا تھا انگریز, لیکن نواب کی نوابی اس کی بیوی کو یہ پتہ چل گیا اور نواب کو پتہ چل گیا کہ اتنا بڑا دنیا کا عالم اور کھانے میں اور رہنے کی اتنی تکلیف اس کو. تو کیا کہا معلوم ہے, اس نے کہا, انہوں نے لکھا, لیٹر لے کے بھیجا, آپ ایسا کریں آپ چھوڑ کے آ جائیں, ہمارے یہاں مدرسہ بنا کے دیتا ہوں, آپ ساری دنیا کے لوگ آئیں گے یہاں آ کے پڑھائیں, آپ کو رہنے کا بہترین مکان ہوگا اور کھانے پینے کا بہترین انتظام ہوگا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بہت اچھا تھا نا اسی وقت. لیکن الزاہد فی الدنیا, عالم کو دین کے کام, دین کے نشر و اشاعت, شرک و بدعت کی مٹانے, علم کو عام کرنے, لوگوں کی اصلاح کی فکر ہوتی امت کی. روٹی چٹنی کچھ بھی کھا کر کے میاں صاحب نے کیا کہا کہ یہ سارے دنیا کے لوگ اس چٹائی پہ بیٹھ کر کے حدیث پڑھنے کے لیے آتے ہیں, یہ غریب لوگ, میں آ جاؤں گا تو ہمارے پڑھنے والے کہاں جائیں گے, یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیا.
الزاہد فی الدنیا. ایک یہ دیکھیں، دوسرا وہ 5 منٹ تب ہے نہیں، پیسہ آپ نے جو دیا تھا 5 منٹ اتنے 54 منٹ کا تھا، وہ میں نے پورا کر دیا، اس سے دادا کو پیسہ آپ کیا یعنی ٹیلی فون کا یہ ہے کہ کیا ختم ہو گیا؟ ریچارج ختم ہو گیا، بیلنس ختم ہو گیا. اللہ اکبر. امام حسن بصری نے کتنے پہلے کہا، ارے تم عالم کو کیسے پہچانے کہ وہ فتویٰ دینے والے فقہا ہیں؟ ان کے باتوں سے نہ پہچانو، ان کے کردار سے عالم کو پہچانو. نمبر 1 الزاہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی. نمبر 2 الراغب فی الآخرہ، آخرت کی رغبت، آخرت کی فکر. اپنے علم کے ذریعے اپنی آخرت کتنی سنوارے، کتنا عمل کرے، کتنا لوگوں کو بتائے، کتنا اپنا وقت صرف کرے، اس کی فکر ہونی چاہیے. 2 ہو گئے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر مندی. آگے ذرا سنو، البصیر بامر دینہ، اپنی دینی معاملات کو خوب اچھی طرح سے سمجھتا ہے. ایسا نہیں کہ جو چاہا فتویٰ دے دیا، جو چاہا کہہ دیا، نہیں. اپنے دین، اپنے معاملات، اپنی ذمہ داری کو علم و حکمت اور بصیرت کی روشنی میں وہ استعمال کرتا ہے. 3 ہو گئے. نمبر 4 بہت بڑی چیز، المداوم علی عبادت ربہ و طاعتہ، اپنے رب کی عبادت اور اطاعت کی پابندی کرنے والا، یعنی شریعت کی پابندی کرنے والا، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، دینداری ہے، پرہیزگاری ہے، کہنے سے زیادہ عمل کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ 4 یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی آج علماء کو سمجھ دے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے. عالم کو پہچانے، عالم کو اس کے علم، عالم کو اس کے باتوں سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے پہچانو. یہی نقطہ یاد رکھو، ٹھیک ہے نا. عالم کو اس کے بات سے نہ پہچانو، گفتگو سے نہیں بلکہ کس سے پہچانو؟ اس کے کردار اور چال چلن سے پہچانو. سمجھ گئے نا؟ یہ اصل چیز ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راستہ پکڑ کے جا رہے تھے. گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، درس دے رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود پلٹ کر کے آئے، کہا یا مذکر، لوگوں کو نصیحت کرنے والے، داعی اور مبلغ، عالم اور فقیہ، واعظ اور ناصح، تم نصیحت کر رہے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہو، جنت و جہنم کی دین سکھلاتے ہو. خبردار، کبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا. یہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. اب امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا آپ لوگوں نے. کیا کہتے ہیں؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ بِكَثْرَةِ الرَّوَايَا. اچھی طرح سے یاد رکھو، بہت زیادہ باتیں کرنے والا، روایت کرنے والا، بہت زیادہ کتابیں رکھنے والا، یہ عالم ہونے کا معیار نہیں ہے. وہ عالم نہیں، بلکہ عالم ہونے کا معیار کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ عالم کون ہوتا ہے؟ وَلَكِنَّ الْعَالِمَ، عالم وہ ہے من اتبع الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہو. گرچہ علم بہت زیادہ نہ ہو، کتابیں اس کے پاس نہ ہو، لیکن ایک انسان کے پاس کتنا بھی علم ہو، کتنے بھی کتابیں ہو، اگر وہ کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے
تو فہو صاحب بدعتین، وہ صاحب یعنی اہل بدعت ہے. اس کو عالم نہ کہو بول کے اس کو کیا کہو؟ اہل بدعت. یہ یاد رکھو. اس کو بھائی مولانا بہت بڑے نہیں، اس کا لقب کیا ہونا چاہیے؟ نام اہل بدعت کہو. فَإِن كَانَ كَثِيرٌ، گرچہ کتنی روایتیں کرنے والا ہو. یہیں سے پتہ چل گیا کہ اہل علم اور اہل بدع، اہل بدع کا جاہل ہونا کوئی ضروری نہیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. اہل بدع گرچہ اس کے پاس علم ہے، جاہل نہیں ہے، علم ہے، پڑھا بھی ہوگا، لیکن چونکہ صرف علم ہے، علم کتاب و سنت پر عمل نہیں اور کتاب و سنت پر دعوت نہیں، اسی لیے اس کو اہل علم کہنے کے بجائے، عالم کہنے کے بجائے اہل بدع. ہمیشہ سلف کا یہ طریقہ رہا اور معیار یہی ہوگا کہ میں نے کہا کسی کی باتوں سے اس کو نہ پہچانو، اس کے کردار سے پہچانو کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. عالم ہے، اس کا درس سنیں، اس کے پروگرام سنیں، اس سے علم لیں، اس سے فتویٰ پوچھیں. اگر علم اور عمل ہے، کتاب و سنت کے مطابق عمل ہے تب. اور اگر باتیں تو بڑی اچھی بتاتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ باتیں بدعت کی ہوں، آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوں، شیطان نے بڑا اس کے اندر ٹیسٹ پیدا کر دیا ہو، اور پھر بات سلف کہتے ہیں کبھی شیطان فاسق و فاجر، برے اور اہل بدعت کے زبان سے ایسی دین کی بڑی بات کہلوا دیتا ہے کہ آدمی ساری بدعت کو بھول کر اسی ایک چیز پر اس کے نگاہ رکھتا ہے. تو یہ چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. عالم کو پہچانیں اور عالم سے علم لیں، عالم کا درس سنیں. اہل بدعت سے بچنے کی بڑی تاکید کتاب و سنت کے اندر ہے. کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ بتائیں گے کہ شریعت نے بڑی سختی کے ساتھ، کتاب و سنت نے، سلف نے، اہل بدعت جس کا منہج درست نہ ہو، جس کا عقیدہ درست نہ ہو، جو بدعت میں ڈوبا ہو، ایسے انسان سے علم لینے، اس کے پروگرام سننے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے سختی کے ساتھ کتاب و سنت میں ممانعت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. أشهد أن محمد رسول الله.